الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي حلا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید علی سرور بن نذیر حسین، مرحوم سید محمد علی بن محمد نذیر، مرحومہ سیدہ شاہدہ خاتون بنت مرتضیٰ حسین، مرحوم سید حیدر ثقلین بن محمد ثقلین، مرحومہ سیدہ شاہدہ خاتون بنت محمد حسین وجملہ مومنین والمؤمنات۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا اور ہماری زندگی کے چند لمحات کو اور ذکر امام عالی مقام میں بسر کرنے کا موقع عنایت کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ ہے،
یا انسان بڑی حسرتیں ہوں گی کہ اے کاش یہ کر لیا ہوتا، اے کاش یہ کر لیا ہوتا، اے کاش یہ کام باقی نہ رکھا ہوتا۔ اسی وجہ سے قیامت کو یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ آپ توجہ کریے، واقعاً جو توفیق ہمیں اور آپ کو ملی ہے، کل شاید ہم اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کریں، اور ایک حسرت رہ جائے کہ اے کاش زندگی کا ایک لمحہ اور ذکر امام عالی مقام میں بسر ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کے لمحات قیمتی بناتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اس زندگی کو کہاں بسر کرتے ہو، اس زندگی کو کہاں گزارتے ہو، اس زندگی کو کس طرح گزارتے ہو، اس زندگی کو کس کی محبت میں گزارتے ہو۔ واقعاً یہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جیسے روح سیاحوں کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم آئیں، ذکر نبی آل نبی کریں اور سنیں، وگرنہ یہ ذکر تو بڑی بلند و بالا جگہوں پر ہوتا ہے، یہ ذکر عرش پر ہوتا ہے، یہ ذکر انبیاء کی زبان سے ہوتا ہے، ملائکہ کی زبان سے ہوتا ہے۔ میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مرتبہ جب سرکار سید الشہداء پیغمبر اکرم صلی اللہ کے حضور میں آئے اور امام نے سلام کیا پیغمبر کو کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ امام وارد ہوئے، داخل ہوئے اور امام نے پیغمبر کو سلام کیا۔ جواب سلام پیغمبر نے کیا دیا معلوم ہے؟ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا زین السماوات والارض۔ امام نے سلام کیا کہ سلام ہو میرا آپ پر اے خدا کے رسول۔ امام کو جواب سلام میں پیغمبر نے کیا کہا؟ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اور تم پر بھی سلام ہو اے آسمان اور زمین کی زینت۔ پیغمبر کے جواب سلام میں لقب ہے۔ ہم آپ کسی کو کسی بھی لقب سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں القابات کے کوئی معیار نہیں ہے۔ دل خوش ہوا تو القابات کے ڈھیر لگا دیے، ناراض ہوئے تو آپ کو انسان بھی نہیں سمجھا۔ ہمارے یہاں تو بدلتا رہتا ہے، اگر خوش ہیں تو کیا کہنا، سلوات پڑھیں ایک ایک لفظ پیغمبر کا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر کلام پیغمبر ہے تو مطابق مشیت خدا ہے۔ پیغمبر نے کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا زین السماوات والارض، اور آپ پر بھی سلام ہو اے آسمان و زمین کی زینت۔ جب آپ مرحلے کو سمجھیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، یا یوں کہا جائے تمام دنیا کی زینت پیغمبر نے سرکار سید الشہداء کو کہہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی موجود تھا، اس نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو فرمایا بعضوں کو ہضم نہیں ہوتے فضائل اہل بیت، وگرنہ اگر یہیں پر ذرا غور کر دیا جائے کہ اگر پیغمبر حسین کو کہہ رہے ہیں کہ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا زین السماوات والارض، تو پیغمبر نے خود کو جدا نہیں کیا ہے، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا حسین منی۔ ایک سلوات نوروں کو الگ دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ پیغمبر کی فضیلت ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضیلت ہے، یہ حسن کی فضیلت ہے، لیکن اگر کلام پیغمبر پہ غور کرو تو پیغمبر فرماتے ہیں کلنا نور واحد، ہم سب ایک نور ہیں۔ یعنی اگر فضائل علی بیان ہو تو فضائل پیغمبر بیان ہو رہا ہے، فضائل
فضائل پیغمبر بیان ہو تو فضائل علی بیان ہو رہا ہے. اختلافات تمہاری فکروں کا ہے، ان انوار میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. انوار میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کا بھی ذکر کرو ان ہستیوں میں سے، گویا تم نے تمام کا ذکر کیا ہے جو کہ نور واحد ہیں. بس ہوا کیا ہے، تجلیات صفات الہیہ ان انوار میں خاص زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے متجلی ہوئی ہیں، وگرنہ کوئی فرق نہیں ہے. زینت آسمان و زمین پیغمبر نے کہا، اور جب اس صحابی نے اعتراض کیا تو پیغمبر کو لگا کہ لگ رہا ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ حسین کی میں نے بہت بڑی فضیلت بتا دی. تو یہی پیغمبر نے کہا خاموش ہو جا، ابھی حسین کی فضیلت میں نے تجھے بتائی نہیں ہے. زمین و آسمان یعنی حسین زمینوں سے زیادہ کہیں آسمانوں پہ مشہور ہیں. یعنی پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں تم نے ابھی زمین پر بیٹھ کر فضائل حسین سنا ہے، ذرا آسمانوں کی بلندیوں پہ آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا حسین. ایک صلوات پڑھے محمد. زمین پر بیٹھ کر فضائل امام حسین تم نے سنا ہے، ذرا آسمان پہ آنا تو پتہ چلے گا. ملک مقرب ہو، نبی مرسل ہو، کوئی ولی خدا ہو، بغیر حسین کے واسطے کے کسی کا کام نہیں چلتا. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، حتی روایت میں والی دعا ہے کہ جب تک میرے وقت اس جملے کو یاد رکھے گا، ان میں سے جس کی بھی جو فضیلت ہے دوسرے کی وہی فضیلت ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام نور واحد ہیں. روایت میں والی دعا ما تکاملت نبوتو لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. شہزادی کے سلسلے میں والی دعا کہ جب تک کسی نبی نے زہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا اور زہرا کی محبت کا دم نہیں بھر لیا، اس وقت تک ما تکاملت نبوت لنبی، کسی نبی کی نبوت کامل نہیں، کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوتی مگر اقرار فضیلت زہرا کے بعد. اب انصاف کرو، کلنا نور واحد، یعنی جس طرح فضیلت زہرا کے بغیر کسی نبی کی نبوت نہیں کامل ہوتی، اسی طرح اقرار فضیلت حسین کے بغیر کسی نبی کی نبوت نہیں کامل ہوتی. بہت آگے ہے، ہم تو اسی میں چل کرنے لگے کہ ہمارے ایمان کے کمال کا نام حسین کی محبت نہیں، انبیاء کی نبوت کے کمال کا نام اقرار فضیلت حسین ہے. یہ مرحلہ طے ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کس در سے وابستہ کیا ہے، کس در پر ہیں. یہاں سے اگر خالی ہاتھ چلے جائیں تو کائنات میں کون ذات ہے جو آپ کی جھولیوں کو بھر سکتی ہے؟ جہاں پر سب کچھ ہے، جہاں پر ہم رزق کے مادی بھی حاصل کر سکتے ہیں، رزق کے معنوی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی رزق کے معنوی میں بحث چل رہی تھی کہ محبت آل محمد کے آثار کیا ہیں، محبت اہل بیت کے آثار کیا ہیں میری زندگی میں، اس کے فوائد کیا ہیں. جو بھی نام رکھنا چاہیں آپ کہ محبت اہل بیت کے فائدے کیا ہیں، کیونکہ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ اہل بیت سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس میں اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذہن میں ہمیں آپ کو سب کو، اور خاص کر وہ لوگ جو عزاداریوں میں بڑی کثرت سے شرکت کرتے ہیں اور مجالسیں برپا کرتے ہیں، شبیداریاں برپا کرتے ہیں، جلوس برپا کرتے ہیں، کہیں کبھی ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اگر ہم ذکر مولا نہ کریں تو پھر ذکر مولا کیسا ہوگا. ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ کہو کہ یہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میں مجلس میں آیا ہوں، یہ انہوں نے اس لائق سمجھا ہے، ورنہ ہر کوئی کسی کو آنے نہیں دیتا. ہم جیسے روح سیاحوں کو انہوں نے آنے کا موقع دیا ہے، ان کی کرم نوازی ہے یا ان کی کرم کی انتہا ہے کہ مجھ جیسے کو یہاں بولنے کا موقع ملتا ہے. کہاں ہے؟ میں شاید کبھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں
کہ اگر جس کی مدح یہاں بیٹھے کچھ لوگ نا، ایک مثال فقط آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہوں، اور اس کے بعد وہ شعراء، خطیب، نواں خان، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی پر کوئی احسان کر رہے ہیں. اگر کسی کی تعریف کرنے کی مثال دے رہا ہوں بس آپ کی خدمت میں، کوئی یہاں پر اچھا خطیب آئے اور بہت اچھی مجلسیں پڑھے، اور اس کے بعد کچھ بڑے اور پڑھے لکھے افراد اس کی تعریف کریں، اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ بار بار اس کی تعریف کرے، تو بڑا آدمی کہا تم کیا تعریف کر رہے ہو، ہماری تعریف تو دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے. یعنی وہ چاہے گا کہ یہ تعریف نہ کرے، جو کہ بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ میری تعریف کریں، تم میری تعریف کر رہے ہو. میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے فقط یہ بات کہا تھا، جس کی تعریف خدا کرے، جس کی تعریف رسول خدا کرے، جس کی تعریف انبیاء کرے، اور اس درمیان میں ہم جیسے بھی تعریف کریں. لیکن حسین کا کرم یہ ہے کہ جب ہم ان کی مدح کرتے ہیں تو وہ یذکرو، وہ ہماری جانب بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک سلوات پڑھے کر رہا ہو، اور ایسے ایسے معزز افراد معصوم زبانوں سے جس کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن وہ حسین کس قدر غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو وہ ہماری جانب بھی نگاہ کرتا ہے. یہ ہمارا شرف ہے، حسین کا شرف نہیں ہے. یہ جو محبت ملی واقعی یہ شرف ہے. آپ کو معلوم نہیں یہ محبت کہاں کہاں کام آنے والی ہے. محبت کس قدر میری زندگی میں کردار ادا کرتی ہے. محبت اہل بیت ہم نے اندازہ نہیں لگایا. بہت عظیم نعمت میرے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے، لیکن نعمت کا قانون یہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو زیادہ کریں گے، لئن کفرتم، اور اگر تم نے کفر کیا تو نعمت کو سلب کر لیں گے. اب ایسا نہ ہو یہ عزاداری کی جو توفیق مجھے اور آپ کو عنایت ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کا کفران ہو اور یہ نعمت سلب ہو جائے. لہٰذا بہت سنبھال کے یہ نعمت اپنے پاس رکھیے. یہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ کے قلوب میں محبت مخدوم حسین کے نام سے پروردگار عالم نے ودیعت کیا ہے. لہٰذا اگر اس محبت کے آثار آپ دیکھنے جائیں تو آثار کیا ہیں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک اثر عرض کیا تھا، وہ الزہد ہے جو پیغمبر نے بیان فرمایا کہ محبت اہل بیت اور محب اہل بیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت کا گرفتار نہیں ہوتا. دنیا کی محبت کا گرفتار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی محبت دنیا میں گرفتار ہو جائے تو اس کا کردار چینج ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں بدل جاتی ہیں، پھر اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں، پھر اس کے امپورٹنس بدل جاتے ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا ارزش ہے، کیا ویلیو ہے. چونکہ محب دنیا کے لیے جیتا ہے، پھر اسے یہ لگتا ہے کہ دنیا کہاں سے آئے گی اور دنیا کہاں سے جائے گی. اگر دنیا کے آنے کی بات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، دنیا جانے لگتی ہے تو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. پھر وہ دنیا کو بچانے کے لیے اپنا پورا سرمایہ دین قربان کر دیتا ہے. لیکن جس کی نظر میں یہ ہو جائے کہ نہیں یہ دنیا حقیر ہے، اس دنیا سے بس گزر جانا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سرمایہ دین کو دنیا پہ نہیں لٹاتا بلکہ دنیا کو دین پہ لٹا دیتا ہے. اور جنہوں نے بھی دنیا کو دین پہ لٹا دیا تو معلوم ہے پھر پروردگار عالم جواب دیتا ہے. اور جب پروردگار عالم جواب دیتا ہے تو ارشاد کیا ہوتا ہے؟ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفُدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تم اپنے پاس رکھو گے وہ ختم ہو جائے گا. یہ عجیب دستور بتایا، وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفُدُ، جو اپنے پاس رکھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باقٍ، جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہ گیا. عجیب دستور دیا ہے. یعنی میں آسان کر دوں، اگر آپ نے اپنا نام اپنے لیے رکھا تو فنا ہو جائے گا، اگر اپنی شہرت اپنے لیے رکھی تو فنا ہو جائے گی، اگر اپنا مال اپنے لیے رکھا
تو فنا ہو جائے گی، یا یوں کہوں اگر آپ نے اپنی عمر حیات اپنے لیے رکھی تو فنا ہو جائے گی۔ کیا کرو؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، خدا کے پاس بھیج دو۔ یہ نام بھی خدا کے لیے، یہ شہرت بھی خدا کے لیے، یہ حیات بھی خدا کے لیے۔ اب جب خدا کے پاس بھیج دو گے تو یہی حیات جو فنا ہونے والی تھی یہ حیات جاویدہ بن جائے گی۔ یہی حیات جو فنا ہونے والی ہے یہ حیات جاویدہ بن جائے گی۔ اور اگر اس کا کہیں درس اور آپ کو اگزامپل چاہیے تو کربلا ہے۔ کربلا کیوں واقعہ ہے؟ دنیا میں کتنے واقعات ہوئے، کتنے واقعات رونما ہوئے، کتنے حادثات رونما ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی۔ کربلا کی جنگ گھنٹوں کی تھی نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ تعداد کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے افراد تھے، 72 حق کی جانب سے، ہزاروں کی تعداد لشکر باطل کی جانب سے۔ زمان کتنا تھا؟ گھنٹوں پہ مشتمل تھا۔ تو جو فرما رہے افراد بھی ہزاروں سے زیادہ نہیں تھے۔ زمین بھی کون سی زمین تھی؟ دشت صحرا، جہاں لوگوں کی آبادی بھی عام حساب سے نہیں تھی۔ تو اس واقعے کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، اس واقعے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یاد واقعی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ایک دشت میں، ایک صحرا میں ایک واقعہ رونما ہوا، چند افراد قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے، اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں یہ جنگیں چلی۔ اسی دنیا میں بعض جنگیں 100 سال تک چلی ہیں، لیکن آپ کو ان جنگوں کا نام بھی نہیں معلوم ہے، آپ کو ان افراد کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ لیکن کربلا کی جو جنگ چند گھنٹوں چلی، 1400 سال سے، اس کی یاد کیوں منا رہے ہو؟ قرآن فارمولہ بتاتا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفُدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ دنیا کی تمام جنگیں انسانوں نے اپنے لیے کی، تو ان کا نام بھی بنا ہو گیا، ان کی یادیں بھی بنا ہو گئی، لیکن حسین نے جو جنگ کی وہ خدا کے لیے کی تھی، لہذا 1400 سال ہو گئے، حسین کا نام بھی زندہ ہے۔ بلکہ یوں کہوں جس نے حسین کا نام لیا وہ بھی زندہ ہے۔ کچھ اپنے لیے نہیں، امام معصوم نے گواہی دیا بَوَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادُكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ عجیب جملہ ہے پانچویں امام کا، بَوَلَ مُحْجَتَهُ، حسین نے خون جگر لٹا دیا، اور جو جملہ استعمال کیا لفظ بذل، یعنی بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ اب جو خدا کی راہ میں حسین نے سب کچھ لٹا دیا، تب خدا نے یہ کیا کیا کہ اب سب کچھ حسین کے حوالے۔ بازو کو تعجب ہے کیسے امام حسین سب کو نجات دے سکتے ہیں، کیونکہ حسین نے سب کچھ خدا کے اگر حوالے کر دیا۔ آسان کر دوں، اگر حسین نے اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر دیا ہے، یعنی ذات حق میں فنا کر دیا، تو اگر حسین کتنی بھی عظمت پر فائز ہو جائیں، ہیں عبد خدا، حسین ہیں عبد خدا۔ حسین جو کچھ دیں گے ایک عبد دے گا، لیکن جب حسین کا معبود دے گا تو نہیں سمجھ میں آتی کیسے ممکن ہے سب کچھ امام کے حوالے۔ بھائی حسین کے پاس جو کچھ تھا سب خدا کے لیے دے دیا، اور حسین ہیں عبد، ہیں بندے، لہذا جب معبود دے گا تو عطائے حسین سے تو کم نہیں ہوگی نا، لہذا سب کچھ حسین کے حوالے ہے۔ جنت چاہیے تو حسین سے لو، کوثر چاہیے تو حسین سے لو، سلسبیل چاہیے تو حسین سے لو، ساری چیزیں حسین سے۔ حسین نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس جگہ سے ہم وابستہ ہیں، لہذا ایک قانون ہمیں یاد ہونا چاہیے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تم نے، حتی بعض لوگوں نے مولا کائنات کی خدمت میں آ کر پوچھا، ایک شخص آیا مانگنے کے لیے پیسہ، امام سے پوچھا کہ مولا اسے درہم دیا جائے یا دینار دیا جائے، وہی ترک دنیا محب علی میں ہونا چاہیے۔
मौलाना का फ़र्क नहीं करता दिरहम और दीनार, मेरे लिए दोनों मसावी हैं, ये दोनों मसावी हैं। और फिर वहाँ पर हज़रत अमीर ने फरमाया वो माल जो तुमने अपने लिए बचाया है वो फना हो जाएगा, वो माल जो तुमने नेकियों में लुटाया है वो बाकी रहेगा। इसी फार्मूले को इंसान को बस समझ जाए कि तर्क के दुनिया मुहिब्ब अहले बैत को मैंने अर्ज़ किया था, मुहिब्ब अहले बैत फ़कीर नहीं हो, ये भी नहीं, फ़क्र से भी मना किया, कोशिश तलाश मेहनत ये सब, लेकिन दुनिया से वाबस्ता ना हो जाए इस कदर। कभी कभी होता है ना आदमी इस कदर दुनिया से वाबस्ता हो जाए तो फिर हर चीज़ उसके लिए दुनिया होती है। तारीफ में आप पूरे वो वाक़यात हैं जो आप देख सकते हैं कि पैगंबर के हुजूर में जब वो सहाबी आया था और उसने कहा कि मुझे कोई आप दुआ कर दीजिए कि मेरे दुनिया में बरकत हो जाए, पैगंबर ने मना किया कि नहीं यही सब ठीक हो, तो कहा नहीं फिर भी दुआ कर दीजिए। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे वो जो नमाज जमात पैगंबर अव्वल में आता था, अब उन महीनों भी पैगंबर की जमात की खबर नहीं रहती। ये दुनिया बुरी है, ये दुनिया जो है बुरी है। और हत्ता दुनियादारी बहुत अजीब चीज़ है ये दुनिया। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि तमुर्रो तजुर्रो, तो वो जो फरमा रहे वो तगुर्रो बड़े आराम से जब आती है तो आपके पास बड़ी कशिश के साथ आती है, और फिर उसके बाद ऐसी जगह आपको छोड़ के भागती है जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता। हत्ता जब ज़कात की आयत है, बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ शायद अगर वाक़या ना, जब ज़कात की आयत है तो पैगंबर अकरम ने दो सहाबियों को भेजा, कहा कि उनसे भी ज़कात ले आइए, क्योंकि इस दौरान वो काफ़ी जो है दुनियादार हो चुके थे। तो ये जब पैगंबर के सहाबी इनके पास पहुँचे और कहा कि वो पैगंबर ने ज़कात मांगा है, तो ज़कात मांगा है या टैक्स मांगा है? जैसे आज हमारे यहाँ भी जहनों में है लोगों के ये फॉर्म्स क्यों अदा करें। अगर मौलाना मैं तो डर के नहीं बयान करता कि अगर बयान करूँ तो पब्लिक सोचेगी अपने लिए तो नहीं मांग रहे, नहीं ये हक के इमाम है, हक के इमाम तो जो हमारे ये हक के इमाम, ये आप मराजे को या कहीं पर भेजते हैं किसी के ऊपर आपका एहसान नहीं है, वो जो आपसे ले रहा है वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि आपको एक वजीफा शरीफ से बरी कर देगा। मतलब आपको ये अमानत दीजिए मुझे कि यहाँ से दुकान तक पहुँचा दीजिए, तो आपने मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया? मुझे तो उस दुकान तक ले जाना हो, वहाँ बड़े खतरात भी हो सकता है, मुझसे गलती भी हो जाए, इतने ख़तरों को झेलते हुए मैं उस दुकान तक पहुँचाऊँ और उसके बाद साथ में आपको हमने जो है अमानत दिया था, आपने उनको सलाम भी नहीं किया। वो किस बात का सलाम? मैं देकर गया हूँ, आप मुझे सलाम करिए। तो मुझे फरमा रहे हैं नहीं, ये ज़हनियत होनी चाहिए हमारी कि अगर हमने मराजे कराम की खिदमत में फ़ोन किया, ज़कात भेजा है, तो ये उनका एहसान है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझसे कबूल की है, वगरना मेरे ऊपर लाजिम या वाजिब थे उसको बचा के रखता और इमाम ज़मान ज़हूर करते तो उनके हवाले करता, और इमाम ज़मान के ज़हूर तक वो माल मेरे पास रहता या कितनी आफात से गुजरता, वो तमाम दिक्कतें आप समझिए कितने काम और मसाइल हमारे आसान हुए, लेकिन हुई है क्योंकि मोहब्बत ये वाबस्तगी है। ये देखें यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं खून सा करने का आदमी तो बचेगा क्या? मांगा है शरीयत ने हमसे? बच जाए, बच जाए, नहीं कहा कि आप अपनी ज़रूरतें छोड़ के बचाइए, बच जाए। बचने में से 5वां हिस्सा वाबस्तगी समझिए किस कदर हम माले दुनिया से वाबस्ता है। बचे हुए माल से 5वां हिस्सा मांगा, इम्तिहान भी है मेरा और आपका। वो बहुत बड़े बड़े दावा करने वाले मोहब्बत अहले बैत के जो अपने माल के बचे हुए 5वें हिस्से को दीन की राह में नहीं दे सकते, ये कल अपनी जान दीन की राह में देंगे। बचे हुए माल की आसान कर दूं, वेस्ट माल की जिसकी मेरी जरूरत नहीं है पूरे, या तो आप कहिए कि आप अपने राज़ी को देखिए हो क्या रहा है, बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, मगर ना उम्मन में मिंबर से नहीं पढ़ता। वही अर्ज़ किया कि वजह एक वही है कि मौलिद इत्तिहाम ना करा पाए आदमी, वो और है भी बहुत ज़रूरी चीज़। मसला क्या है, तवज्जो करिएगा, बहुत गौर करिएगा। मसला क्या है, मैं क्या सोचता हूँ कि मैंने कमाया, ये मैंने कमाया, मेरे जहन में कहीं पे भी नहीं आता कि मेरे खुदा ने दिया। देखिए मेरी तौहीद में कितने प्रॉब्लम हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम ना बताए, सीधे सीधे यहीं बैठ के आपको ले जाके जन्नत तक छोड़ कर आ जाए तो ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम बता दें कि नहीं बड़ा सख्त रास्ता तो ये मौलाना तो और सख्त कर रहे हैं। मैंने एक जगह अर्ज़ किया था कि थके मांदे लोग बेचारे मजलिस में आते हैं,
फिर वहाँ पर मौलाना बैठ के बेचारे उनको और सताएं। किसी वजह से इस तरह की मजलिस में या तो आते नहीं या सो जाते हैं किसी कोने में बैठ के, क्योंकि हम थक के खुद 50 टेंशन हमारे जहन में खुद है। उसके बाद आप भी बैठ के हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ तो फिर क्या फायदा। हम तो आए यहाँ पर बैठे मांगे आए, आप कुछ ऐसा पढ़ो जो हमारे मन मुआफिक हो, कुछ ऐसा पढ़ो जो हमारे मन मुआफिक हो, हमारे ऊपर ना आए। माइक जहाँ के लिए लगा है उनको सुनाना नहीं, क्योंकि हमारी मस्जिदों का माहौल क्या बना है, जो सुनने आते हैं उनको हम सुनाते नहीं। क्या कहना है, वाह 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 वाह। जो नहीं सुन रहे हैं माइक उस तरफ लगाते हैं, और जाकिर को भी पता है ये तो सुनने नहीं आए, वो पूरी मस्जिद पढ़ता है उनके लिए जो नहीं सुनते। ये भी एक मजमे की तौहीन है, इस पे हम समझते नहीं। भाई हम आए आपकी मस्जिद सुनने के लिए, आप बातें पढ़ो हमारी, आप पढ़ते हो किसी और की जो सुनता नहीं है। ये तौहीन है या नहीं तौहीन है कि मैं सुनने आया हूँ आप मुझे सुनाते नहीं, जो सुनता नहीं आप पूरी बात पूरी मस्जिद उसी को सुनाते हैं। और फिर जब इंसान होता है ना, देखें कहीं पे अगर मैं बहुत आसान बात करता हूँ, कहीं पर अगर दो आदमी में झगड़ा हो रहा हो ना, तो वहाँ अलग खड़े होकर उन दोनों के झगड़े को देखने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन जब बीच में मेरा नाम आता है तो भी वहाँ तकलीफ होती है। आप किसी और की बात करिए, अच्छा लगता है, घंटों बैठकर हम गिबत करते हैं क्योंकि किसी और की होती है, लेकिन कहीं बीच में अपना नाम आ जाए तो फिर बात बदलना पड़ती है। तो ये फरमाने नहीं, मजलिसों में अगर वो यूं बयान किए जाए जो हमारे हैं, जिन्हें हमको सुधारना है, तो बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, दूसरों की बात करिए आप, तो जो फरमाने वहाँ हमारा कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरे की बात सुनने में हमें अच्छा लगता है। जब हमारी बात हो कि मुहिब अहले बैत की पहली अलामत जाहिद होना है, तो फिर उसके बाद मेरे ज़ुहद का इम्तिहान कहाँ कहाँ होगा। मेरे भी ज़ुहद का इम्तिहान होगा या नहीं होगा। तो कहा वो चीज़ जो तुम पर वाजिब किया है वहाँ पर तुम दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं हो। अभी ज़ुहद के इम्तिहान, जुमले को तवज्जो करिएगा, ज़ुहद के इम्तिहान में जो कौम वाजिब में फेल हो जाए उससे ईसार की क्या तवक्को रखें। जो वाजिब में फेल है, जहाँ खुम्स का मसला आकर रुक जाता है, अब उससे कहा जाए कि मौला की सीरत ये थी कि मौला अपना पूरा माल दे देते थे, ये अपने माल का 5वां हिस्सा बचा हुआ देने को तैयार नहीं। लिहाजा मेरी तरबियत की जरूरत है नहीं, मेरी कोई तरबियत करे, मुझे आकर कोई बताए कि जिस कदर तुम दुनिया से वाबस्ता हो, जिस कदर तुम दुनिया से वाबस्ता हो चुके हो कि तुम उस माल को देने को तैयार नहीं हो। और उसके बाद का तो ख्याल है तनी तुम ऐ काश है शोहदाए करबला हम तुम्हारे साथ होते। शोहदाए करबला ने अपनी जान, अपना माल, अपनी आबरू सब कुछ अपने आका के हवाले कर दी। मौला इस जान की कीमत क्या है? ये जान तो कीमती उसी वक्त बनेगी जब आप पर कुर्बान हो जाए। ये माल तो कीमती उस वक्त बनेगा जब आपके काम आ जाए। ऐ काश हुसैन की अज़ादारी करने वालों में यही सदीका आ जाता, ए मेरे मौला मेरी जिंदगी कीमती उस वक्त है जब तेरे काम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपके काम आ जाए, वरना उससे पहले इस जान की कोई हकीकत नहीं है, इस माल की कोई, ये पहली अलामत है। मैं वाकई वल्लाहि इस मिंबर पे बैठ कर बता रहा हूँ कि आपके लिए नहीं पढ़ रहा, अपने आप के लिए भी पढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठ कर जो पढ़ रहा हूँ फिर मासूम है, तो ये कि नहीं मौलाना तो नहीं, हमारे लिए भी यही सारी बातें। आए आपके वजूद में इतना है या नहीं है? आए आप भी कुर्बान कर सकते? ज़ाहिर यानी वही जो दीन को कुर्बान ना करे, दुनिया को कुर्बान करे। ये दुनिया को कुर्बानी का जज्बा करबला के अलावा कहीं और से नहीं मिलता। और अगर यहाँ नहीं मिला ये जज्बा तो फिर कहाँ मिलेगा? वो लोग जो भी मसीही थे, चंद लम्हों में हुसैन ने कैसे जज्बा पैदा किया। पूरी तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए है, वो हिस्ट्री है, उससे हमको दर्स नहीं लेना है। वो जो मसीही हैं, अभी कुछ देर पहले हुसैन के सामने कलमा पढ़ा, लेकिन इनकलाब इतना आया, इतनी चेंजिंग आई, इतनी तब्दीली आई कि अपनी जान दिया। और जब उसके सर को
اس کی ماں کے سامنے بھیجا گیا تو ماں نے سر اٹھا کر بھیج دیا کہ راجہ حسین نے جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ یہ چند لمحوں کی مسیحی عورت اتنے لمحوں میں حسین اتنا بدل دیں اور پوری عمر میں حسین کی عزاداری کروں لیکن میرے وجود میں ابھی جذبہ ایثار نہ آئے تو اس کا مطلب ان کی عطا میں کمی نہیں تھی، اس دل میں کوئی مشکل تھی کہ وہ فضائل نہیں آ پائے۔ اگر نہ حسین تو لمحوں میں بدلتے، لمحوں میں اس طرح بدلتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جناب زہیر کو دیکھیے، دور دور ہے، ایک مرتبہ سامنا ہوا نا، یہ حسین کا عشق ہے ہی ایسا، ہم اللہ کرے کہ وہ عشق حسین مل جائے۔ اس کے ادنا مرتبے کی دعا کرتا ہوں، اعلیٰ مرتبہ تو انبیاء کا، عشق حسین کا ادنا مرتبہ، کمتر مرتبہ بھی اگر انسان کو مل جاتا ہے نا تو اس کے بعد دنیا معمولی نظر آتی ہے۔ عشق حسین جس کو مل جاتا ہے نا، جناب زہیر کو دیکھ لیجیے، جہاں جہاں امام کا خیمہ ہے، یہ ہسٹری نہیں ہے، درس ہے سب ہمارے اولاد کے لیے، یہ ہسٹری نہیں فقط تاریخ سن کر گزر جائے گی۔ جہاں جہاں حسین منزل لیتے جناب زہیر وہاں منزل نہیں لیتے، لیکن ایک مرتبہ سامنا ہوا، ایک مرتبہ حسین سے نگاہیں جو ملی، اب جو خیمے میں آئے تو اپنی زوجہ کے ساتھ جہاں جانا چاہو جاؤ، کیونکہ جب انسان عشق حسین میں جو فرمائے عشق حسین آ جائے تو پھر دنیا میں حسین سے زیادہ محبوب کوئی نہیں نظر۔ اللہ کرے نوادادیوں کا صلہ یہ عشق حسین ہے یہ عشق حسین۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا سونوں کے اوپر، سونا ہوتا ہے نا، سونے ہیرے پر کچھ گرد و غبار پڑ جاتی ہے، آپ کے اندر وہ سونا ہے، میں یقین کے ساتھ یہاں تک اگر آپ آئے ہو تو آپ کے اندر ہے، وہ کوالٹی تھی، وہ کوالٹی میرے وجود میں ہے کہ مجھے یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کہنا مجھے یہاں تک لایا ہی نہیں جاتا۔ بس ہوا کیا، دنیا کی مشغولیات کے گرد و غبار اس ہیرے پر بیٹھ گئے ہیں، گرد و غبار اس ہیرے پر بیٹھ گئے۔ وہ کوئی جو اس آئینے سے گرد و غبار صاف کر دے وہی تصویر شفاف سامنے آئے، وہی تصویر، یہی گرد و غبار صاف کیا جاتا ہے اور وہی حقیقی عشق حسین کی تصویر تمہارے سامنے۔ وگرنہ واقعی یہ عشق نہیں ہوتا تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کون اس دنیا میں کس کے لیے آتا ہے؟ آپ یہاں آئے ہیں کس سے پہچان، کون بانی ہے، کون ذاکر ہے، کون خطیب ہے؟ نہیں، آپ کا ایک عشق ہے، عشق مولا آتے ہیں، یہ عشق مولا، یہ جذابیت سرکار سید الشہداء جو لے کر آتی ہے اس وبا اور اس دوران میں جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو نہیں نکلنے دیتی، لیکن اس کے باوجود جب بچہ کہتے ہیں مسجد سے امام حسین میں مائیں کہتے جاؤ، یہ عشق امام ہے، یہ عشق امام حسین ہے جو جوان اس دور میں اتنی مصروفیات کے باوجود، اتنے مشغلات کو چھوڑنے کے باوجود یہاں آتے ہیں، یہ عشق امام ہے۔ عشق امام نہ ہوتا وغیرہ کسی کے اور وجود میں اتنی جذابیت نہیں ہے، لہٰذا وہ عشق ہے میرے وجود میں، بس ایک اس عشق کو ذرا ابھارنا پڑے گا۔ ضروری مجلسیں یہی کام کرتی ہیں، یہی مجلسیں ہیں، مجلسوں کا کام یہی ہے، عشق ہے تو آئیں، اسی عشق کو اور ذرا بیدار کر دو، نہ یہ کہ وہ جو عشق ہے اسے ختم کر دو۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ عشق جو غفلت کی نیند ابھی سویا ہوا ہے، اس عشق کو اٹھا لو نا۔ اگر یہ عاشق حسین بیدار ہو گیا تو اپنی پورے وجود کو راہ حسین پہ فنا کر دیا۔ حسین نے اس عشق حسینی کو جو بھول کے وجود میں سو رہا تھا، ایسا نہیں کہ بھول عاشق حسین نہیں تھا، بیدار کیا اس عاشق حسین کو، کیا کہہ کے بیدار کیا؟ سکلت قوم، یہ جملہ امام نے توہین کے لیے نہیں کہا تھا، الیاذ باللہ خاتم بدہن، حسین توہین کریں گے نہیں، یہ بیداری کا جملہ تھا، توجہ فرمائیے گا، بیداری کا جملہ تھا۔ حسین جانتے کہ اس کے وجود میں میرا عشق ہے، بس ذرا بیدار کرنا ہے۔ ایک جملہ ایسا تھا کہ سکلت قوم، اور میں فوراً کا مولا اگر آپ کی ماں زہرا ہوگی، یہ نام آیا ہے، یعنی نام زہرا بیداری حسینیت کا بیدار کرنے کے لیے جملہ تھا، ان کی توہین نہیں کرنا تھا، ان کو بیدار کرنا تھا، بیدار کرنا تھا۔ یار تو میں کہوں ذرا توجہ ہو جائے، پھر ممکن ہی نہیں کہ تم حسین کے قریب ہو، پھر ممکن ہی، یہ زہد پہلی علامت ہے۔ میں دوستو، دنیا نے تمہیں مجھے غرق کر رکھا ہے، اے کاش یہ عشق حسین
میرے وجود میں جھاگ جائے تاکہ میرے وجود میں زہد دنیا آ جائے اور میں واجبات کو انجام دوں. واجبات کو عادتیں میں آپ کی خدمت سنوں یہ عادتیں ہیں. یہ ایک مرتبہ اگر آپ یہ کام کرنے لگے اور خمس نکالنے لگے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ابتدا میں سخت لگتا ہے پھر ہمیں کیا پتا. ہم سمجھتے ہیں ہم ہماری ظاہری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ کم ہو گیا. دیکھیں رزق خدا دیتا ہے. آپ کو کیا معلوم کتنی برکتیں اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں نہیں آئی ہیں. ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی کہ لوگ 100 روپے میں 20 روپے اور گئے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو 80 روپیہ ہے جو بچا ہے وہ نہ جانے کتنی برکات لے کر آئے. وہ 80 روپیہ جو خمس نکالنے کے بعد میں اپنے بچے کو کھلاؤں گا تو پھر اس کے وجود میں محبت حسین کے فضائل آئیں گے. یہ میں نے کب سوچا وہ 80 روپیہ جو حلال ہوگا جب میں اپنے بچے کو کھلاؤں گا تو مدعی والدین ہوگا. دنیا کے بہت سی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کی پاکیزگی کے لیے, اپنے وجود کی طہارت کے لیے, اپنے گھر کی برکت کے لیے تم 20 روپیہ انویسٹ نہیں کر سکتے. یہ معلوم ہوا کہ ابھی میں دنیا میں غرق ہوں. یہ پہلی علامت ہے. اور دوسری علامت میں دوسری علامت کی توضیح نہیں کروں, وقت نہیں. وَالْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ. محبان اہل بیت کی پہچان کیا معلوم ہے؟ عمل, نیک عمل میں حریص ہوتے ہیں. حریص کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہے اور ملے اور ملے. ہم برعکس سے نیک عمل میں حریص نہیں ہیں. فرما رہے ہیں محب اہل بیت کی خصلت پیغمبر کی زبان سے کیا ہے؟ والحریص علی العمل. نیک عمل کی جانب وہ حریص ہوتا ہے. یعنی کیا حریص ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ اگر 2 رکعت نماز صبح کی پڑھا ہے تو اسے کم لگتی ہے. سبحان اللہ. نہیں بات ہے. اگر وہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہے تو اسے کم لگتی ہے تو نافلہ پڑھتا ہے. پھر اسے کم لگتی ہے پھر اور مستحب پہ نماز پڑھتا ہے. پھر اسے کم لگتی ہے پھر مغفرت والدین کی نماز پڑھتا ہے. اس طرح حریص علی العمل کا معنی ہے ایک مجلس میں آتا ہے وہ اسے لگتا ہے کہ کچھ حق نہیں ادا ہوا. پھر دوسری مجلس میں جاتا ہے پھر اسے لگتا ہے کچھ حق ادا نہ ہوا. پھر تیسری مجلس میں جاتا ہے پھر اسے لگتا ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب یہی تو پہچانو جو لوگ کہتے ہیں مجلسیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. در حقیقت اگر محبت اہل بیت صحیح معنوں میں آ جائیں تو مجلسیں تمہیں کم نظر آئیں گی, زیادہ نہیں نظر آئیں گی. محب اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ الحریص علی العمل, نیک عمل کی جانب حریص ہوتا ہے. ہمارے اندر ہے یہ کوالٹی. ہم ظہر کی نماز کیسی پڑھتے ہیں, مغرب اور عشاء کی نماز کیسی پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھار یوں ہی مذاق کے طور پہ کہا جائے تو فرشتہ لکھ بھی نہیں پاتا اور ہماری نماز ظہر تمام ہو جاتی ہے. ہم کو بھی پتہ اس وقت چلتا ہے جب آخر میں ہو تو کہیں سلام آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو ہے نماز ختم ہو گئی. نہیں تو بس نیت اور آخری وہ سلام, اس دوران ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں. اور یہی حال تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تسبیح ہے. جناب زہرا میں بھی یہ قوم ہم دیکھ کر توجہ نہیں کرتے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے بعد تسبیح زہرا سے بڑا کوئی تاکید نہیں. یعنی نماز واجب
کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تصدیق صدیقہ ظاہرہ. اور اس کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو یہ ہدیہ ہے پیغمبر کا. کس کو؟ اپنی بیٹی کو. پیغمبر اگر ہدیہ کریں، مادی ہدیہ تو نہیں کرتے نا پیغمبر، معنوی ہدیہ. کس کو ہدیہ کرے؟ جس کی خلقت، جس کے صدقے میں تمام عالم کی خلقت ہوئی ہو، اس کو اگر پیغمبر ہدیہ کریں تو اسے کہا جاتا ہے تسبیح زہرا. وہ جو فرما رہے ہیں یہاں کے جو الفاظ ہیں ان پہ توجہ. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو واقعی میرے وجود میں، چونکہ ہم لوگ معنی کی جانب توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے تصویر میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ دانے آ کے بتا دیتے کہ اللہ اکبر ختم ہو گیا. نہیں تو ہم تو ایسے ہی پورا تصویر ایسے پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو پڑھنا ہی دیتی ہے اسپیڈ میں. وہ تو کہیں بیچ میں کچھ دانے ایسے آتے ہیں جو آپ کو جو ہے بتا دیتے کہ بھائی اس کے بعد کچھ اور پڑھنا ہے. جب پڑھنا آپ جب کہتے ہو اللہ اکبر تو یہ آپ کی تربیت کرے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر من ان یوصف، جو بھی خدا کی توصیف کرو اس سے بڑا خدا. جو بھی توصیف خدا میں بیان کیا جائے اس سے بڑا خدا. اور جب یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کی خدمت، جب انسان تکبیر کو صحیح معنوں میں کرتا ہے تو پھر کسی اور سے نہیں گھبراتا، ڈرتا کہ خدا سے. اور جب انسان تکبیر صحیح نہیں کہتا تو کبھی امریکہ سے ڈرتا ہے، کبھی اسرائیل تکبیر کے معنی کو نہیں سمجھا. لہٰذا ان سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، پوری دنیا سے ڈرتے ہیں، صرف خدا سے نہیں ڈرتے. سب سے ڈرتے ہیں. ان کے خلاف نہ بولیں یہ تو ہماری چائے بند ہو جائے گی، ان کے خلاف نہ بولیں یہ تو ہمارا پانی بند ہو جائے گا، یہ نہ بولیں، یہ نہ بولیں، یہ نہ بولیں. خدا کے خلاف ہونے دو، کیونکہ ہم نے اللہ اکبر زبان سے کہا ہے. دل سے جو اللہ اکبر کہتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے خدا. میں جملہ شروع کربلا سے سرکار سید الشہداء جب نکل رہے تھے نا تو فرمایا کہ لولا یکن فی الدنیا ملوا ولا ماجا لما باعیت یزید ابن معاویہ، کہ اگر دنیا میں حسین کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ رہ جائے تب بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکار سید الشہداء؟ تکبیر کا معنی بتا رہے ہیں کہ جو خدا کی پناہ میں چلا جاتا ہے، جو کسی کی پناہ کو نہیں ڈھونڈتا، اور جو خدا کی پناہ گاہ میں نہیں جاتا، وہ ہر پناہ گاہ میں سر مارتا ہے اور پناہ نہیں ملتا ہے. حسین نے اپنے کو پناہ گاہ خدا، اور وہی پناہ گاہ آپ کو بھی ملی ہے. اہل بیت کا ایک لقب کیا معلوم ہے؟ کہف الورا، مخلوقات عالم کے لیے پناہ گاہ ہے. اہل بیت کیا ہیں؟ کہف کا معنی تو جانتے نا، کہف وہ غار کو کہا جاتا ہے جو بیابانوں میں ہوتی ہے. جانوروں کے ڈر سے انسان اس میں جب چلا جاتا ہے تو جانوروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. اہل بیت کو کیا کہا گیا ہے؟ کہف الورا، یعنی تمام مخلوقات عالم کے لیے کیا ہے؟ کہف ہے. اصحاب کہف تو سنا ہے نا آپ کے، وہی کہف ہے. یہ توجہ فرمائیں، یعنی یہ غار ہیں. یعنی یہ کہ جب دنیا میں یہ جانور جو تمہارے عقائد کو، جو تمہاری فکروں کو، جو تمہاری عادتوں پر حملہ کریں تو اہل بیت کی زواج میں آ کر پناہ لے لینا. نہ شرک و نفاق کے جانوروں سے بچ جاؤ. شرک و نفاق کے جانور گھوم رہے ہیں تمہارے عقائد پہ حملہ کرنے کے لیے، تمہارے دینی سرمایے پہ حملہ کرنے کے لیے. آ جو اس کا الورا کی جانب. اور الحمدللہ یہ مجلسیں
اسی کہفُ الورا کی شبیہ یہ مجلسیں اسی کی شبیہ، یہاں جاؤ پناہ پا جاؤ گے، یہاں سے تمہارے عقائد محکم ہونے چاہیے، یہاں تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے عقائد کیا۔ بس نہیں تو بس اہل بیت کی محبت کی دوسری خصلت الحریص علی العمل، انسان اپنے عمل میں حریص ہو، نیک اعمال میں حریص ہو جائے۔ اور یہ میں نے کہاں دیکھا معلوم ہے؟ سرکار سید الشہداء کے اصحاب امام کے ساتھ یہاں تک آئے کربلا تک، وہاں تک آنے میں بھی کافی زحمتیں اٹھانی پڑی، وہاں تک آنے میں بھی کافی زحمتیں برداشت کرنی پڑی۔ تو امام نے فرمایا دیکھو اب یہاں تک جب آ گئے ہو اور کافی زحمتیں تم نے اٹھا دی ہیں تو چلے جاؤ۔ محب اہل بیت کی پہچان کیا ہے؟ الحریص علی العمل، عمل میں کیا ہے؟ حریص ہوتا ہے۔ تو مولا یہاں تک آ گئے تو آپ کا جان قربان کریں گے، ہم اپنی جان بچا کے لے کے چلے جائیں۔ معلوم ہے آپ کی خدمت کروں، کم ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، مسائل میں بھی عموماً پڑھا جاتا ہے۔ امام کے ایک صحابی مقتل میں تڑپ رہے ہیں، اور جب امام حسین ان کے سرحانے پہنچے ہیں اور ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اب مجھے انصاف سے بتاؤ واقعہ جو امام نے فرمایا نا کہ ایسے میں نے نہیں دیکھا، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، امام کے زانوں پر ہے، اپنی جان دے کے کچھ نہیں ہے نا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اوفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا میں نے وفا کر دیا، مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا، مولا حق ادا ہو گیا۔ یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب تک حسین میں آؤ تو حسین کو مخاطب کر کے کہو اوفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا کچھ حق ادا ہوا ہم غریبوں سے، مولا کیا کچھ حق ادا ہوا ہم بے نواؤں سے۔ بس الباب عذاب سال بھر انتظار کرتے ہو مولا لیجیے یاد اللہ آیا، ارباب عذاب مجھے انصاف سے بتاؤ، مجھے انصاف سے بتاؤ، ہم نے تو فقط کیا لیکن ایک محل ہے جس میں تمام حاضرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کربلا میں رکنے کے بعد جب ابراہیم کو پہنچا ہے اور جب کوچ کرنے لگا تو جناب رباب جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، بھابھی رباب چلتے کیوں نہیں؟ جناب رباب کہتی ہے اے بے زینب اتنا بتا دو، ارے مدینے جا کر کیا کروں گی؟ میری ایک بیٹی شام کے میرا اسکر کربلا کے قبلے کھانا ہے، میرے والی و والد کی کوئی حالت ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سید سجاد کو بلایا، امام سید سجاد آئے، جناب رباب نے جملہ کہا اے بیٹا حکم امام دے رہے ہو، کہا ماجد گرامی کے لیے بس عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ ہم مدینے میں داخل ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کیا عالم ہوگا جب یہ قافلہ آیا ہے نا، اور جب بشیر نے اعلان کیا کہ حسین قتل کر